بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کو بہت ہی پیارا واقعہ سناتے ہیں جو سن کر آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو جاری ہو جائیں گے۔ یہ واقعہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا اور یہ حقیقت پر مبنی ہے۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ بی بی فاطمہ گھر کے سارے کام کاج کر چکی تھی اور وہ چکی پیس رہی تھی، ساتھ ساتھ رو رہی تھی۔ اتنے میں ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں تشریف لائے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ گھر کے سارے کام بھی ہو چکے ہیں اور فاطمہ رو رہی ہیں، ساتھ چکی پیس رہی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاطمہ سے پوچھنے لگے، ہے فاطمہ تو کیوں اتنا رو رہی ہو، اور یہ پانی کس لیے گرم ہو رہا ہے، اور اتنا سارا آٹا ایک ساتھ کیوں پیس رہی ہیں آپ؟ بی بی فاطمہ رو کر فرمانے لگی، ہے میرے پیارے شوہر، آج میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ میرے بابا جان کسی چیز کو تلاش کر رہے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا، اے بابا جان آپ کس چیز کو تلاش کر رہے ہیں؟ میرے پیارے بابا جان نے دو عالم، اے فاطمہ بیٹی میں تجھے تلاش کر رہا تھا۔ بی بی فاطمہ رو کر فرمانے لگی، میرا اس دنیا میں آج آخری دن ہے، آج میں نے اللہ کو پیارا ہو جانا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات سن کر بہت ہی رونے لگے اور فرمانے لگے، اے فاطمہ ابھی تک تو سرکار دو عالم کے بچھڑنے کا غم تو ہمارے سینوں میں ہے، اور آپ اپنے بچھڑنے کی بات کر رہی ہیں، میں آپ کی جدائی کو کیسے برداشت کروں گا؟ تو بی بی فاطمہ فرمانے لگی، جس طرح آپ نے میری بابا جان کی جدائی کا غم برداشت کیا، ویسے ہی میرا بھی غم برداشت کر لیجئے گا۔ حضرت علی پوچھنے لگے، یہ پانی کیوں گرم کر رہی ہیں آپ، اور یہ آٹا اتنا زیادہ کیوں پیس رہی ہیں آپ؟ آج کے دن بھی آپ یہ کام کر رہی ہیں، زندگی میں آپ نے بہت کام کر لیے۔ بی بی فاطمہ رو کر فرمانے لگی، اے میرے پیارے شوہر، آپ کے بھی تو حق میں نے ادا کرنے ہیں نا، سبحان اللہ، اپنے بچوں کے بھی تو حق ادا کرنے ہیں نا۔ میں پانی اس لیے گرم کر رہی ہوں میں اپنے دونوں بچوں کو اپنے ہاتھوں سے نہلا سکوں، میں آٹا اس لیے پیس رہی ہوں تاکہ میرے بچے اور آپ میرے جانے کے بعد آپ پیچھے روٹیاں بنا کے کھا سکیں۔ میں کپڑے دھو چکی ہوں، آپ لوگوں کے سارے کپڑے دھو دیے ہیں تاکہ آپ کو کپڑے دھلے ہوئے مل جائیں۔ میرے جانے کے بعد کون میرے بچوں کو آٹا گوندھ کے کھانا بنا کے کھلائے گا؟ اس لیے اپنے جانے سے پہلے سارے گھر کے کام ختم کر رہی ہوں۔ یہ سب باتیں کر کے بی بی فاطمہ بہت ہی زیادہ رونے لگی، ساتھ میں حضرت علی بھی رونے لگے۔ حضرت بی بی فاطمہ کو سمجھا کر وہاں سے اٹھا لیتے ہیں، انہیں کہتے ہیں کہ یہ کام مت کرو۔ اتنے میں ہی بی بی فاطمہ کی طبیعت خراب ہونے لگتی ہے، ان کو تیز بخار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رو رہے ہیں، بی بی فاطمہ بھی رو رہی ہیں۔ اتنے میں گھر میں امام حسن اور امام حسین گھر میں تشریف لاتے ہیں۔ وہ دونوں اپنے ماں اور باپ کو روتے ہوئے دیکھتے ہیں تو وہ اپنی ماں کے سینے سے لگ جاتے ہیں۔ ذرا سوچئے وہ کیسا منظر ہوگا جس ماں کو پتہ چل جائے کہ آج میں اپنے بچوں سے جدا ہو جاؤں گی، آج میں نے اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے، اس ماں کا کیا عالم ہوگا؟ میرے بچوں کو کون کھلانا کھائے گا، کون انہیں بہلائے گا، کون انہیں کپڑے دھو کے پہنائے گا؟ اس ماں کے دل پر کیا گزری ہوگی؟ حضرت علی بہت زیادہ رونے لگے۔ اپنے ماں باپ کو روتا ہوا دیکھ کر امام حسن اور حسین بھی رونے لگتے ہیں، پوچھنے لگے، اے بابا جان آپ کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت علی خاموش ہو گئے، پھر بی بی فاطمہ سے پوچھنے لگے، ہے امی حضور آپ کیوں رو رہی ہیں؟ بی بی فاطمہ فرمانے لگی، آپ دونوں اپنے نانا جان کی قبر پر چلے جاؤ۔ حدیث میں آتا ہے کہ امام حسن اور حسین سرکار دو عالم کی قبر پر چلے جاتے ہیں، وہاں جا کر بیٹھ جاتے ہیں، تبھی ایک اندر سے آواز آتی ہے، اے میرے پیارے بچوں تم دونوں اپنی ماں کے پاس واپس چلے جاؤ، میرے پاس تو آپ لوگ آتے ہی رہو گے، آج اپنی ماں کو جی بھر کے دیکھ لو، اس کے بعد آپ کو اپنی ماں نظر نہیں آئیں گی۔ جب یہ بات حسن اور حسین کے کانوں میں پڑتی ہے تو وہ دوڑتے ہوئے گھر چلے جاتے ہیں، اپنی ماں کے سینے کے ساتھ لگ کر خوب روتے ہیں۔ حضرت
علی بھی رو رہے ہیں، بی بی فاطمہ بھی رو رہی ہے اور بچے بھی رو رہے ہیں۔ اتنے میں بی بی فاطمہ کی طبیعت اور خراب ہونے لگتی ہے۔ وہ حضرت علی کو اپنے پاس بٹھا کر 3 باتیں، پہلی بات یہ کہتی ہیں کہ میں نے آپ کے ساتھ کوئی بھی کوتاہی کی، آپ کی نافرمانی کی ہو، آپ کا کوئی حکم نہ مانا ہو تو مجھے معاف کر دیجیے گا۔ حضرت علی رو کر کہتے ہیں، اے فاطمہ، آپ نبی کی بیٹی ہو، آپ نے اپنا حق پوری طرح سے ادا کر دیا، میں آپ سے ہمیشہ خوش ہوں، مجھے آپ سے کوئی شکوہ نہیں ہے۔ بی بی فاطمہ دوسری بات کہتی ہیں، اے میرے پیارے شوہر، میں جب دنیا سے وفات پا جاؤں، آپ نے دوسری شادی کرنی ہو تو کر لیجئے گا، میرے بعد میرے بچوں کو میرے جتنا پیار بھی دیجیے گا، ان کو ماں کی کمی نہ محسوس ہونے دیجیے گا۔ اور بی بی فاطمہ کی تیسری بات سب کو حیران کر دے گی، جب میں فوت ہو جاؤں تو میرے جنازے پہ کسی کو بھی نہ بلائیے گا۔ یہ بات سن کر حضرت علی حیران ہو جاتے ہیں، اے فاطمہ، تو نبی کی بیٹی ہے، میں تیرے کسی کو کیوں نہ بلاؤں؟ میں نے ہمیشہ اپنے آپ کو پردے میں رکھا ہے، غیر محرم کی میرے اوپر نظر نہیں پڑی، یہ چاہتی ہوں کہ مرنے کے بعد بھی کسی غیر محرم کی مجھ پر نظر نہ پڑے، جب شام ہو جائے، اندھیرا ہو جائے تو مجھے تب دفن کیجیے گا۔ یہ باتیں سن کر حضرت علی بہت رو رہے ہیں، بی فاطمہ بھی رو رہی ہیں، حسن اور حسین بھی رو رہے ہیں۔ سوچئے ذرا وہ کیسا منظر ہوگا جب ان کو پتہ ہو کہ ہماری ماں چلی جائے گی، جب ماں رخصت ہو رہی ہے ہمیشہ کے لیے، ان کے بچے ان کے پاس بیٹھ کر رو رہے ہیں۔ یہ باتیں کہہ کر بی بی فاطمہ ایک بات اور کہتی ہیں کہ میں نے آج روزہ رکھا تھا، میرے بابا جان نے خواب میں مجھے کہا تھا کہ اے فاطمہ، تو سحری کر علی کے دسترخوان پر اور افطاری کرنا میرے ساتھ، اپنے پیارے بابا جان کے ساتھ۔ یہ ساری باتیں کہہ کر بی بی فاطمہ اللہ کو پیاری ہو جاتی ہیں۔ بی بی فاطمہ کو کفن پہنایا جاتا ہے، ان کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے۔ روایات میں آتا ہے بی فاطمہ کا جب جنازہ اٹھایا جاتا ہے، ایک طرف سے حضرت علی کاندھا دیتے ہیں، دوسری طرف سے امام حسن کاندھا دیتے ہیں، اور تب ایک وہاں صحابی پہنچ جاتے ہیں جن کا نام ابو ذر غفاری نام بھی حضرت علی انہیں فرماتے ہیں، آج نبی کی بیٹی لاڈلی کا انتقال ہو گیا ہے، ایک طرف سے آپ کاندھا دے دو، یہ جنازہ اٹھایا جائے۔ امام حسن اور حسین بہت زیادہ رو رہے ہیں، حضرت علی بھی رو رہے ہیں، ابو غفاری رو رہے ہیں۔ جنازہ قبر کے پاس رکھا جاتا ہے، قبر کھودی جاتی ہے، حضرت علی اس قبر کو دیکھتے ہیں جس قبر میں بی فاطمہ کو رکھنا ہوتا ہے۔ حضرت علی قبر کو دیکھ کر بہت زیادہ روتے ہیں، آپ کی داڑھی بھی بھیگ جاتی ہے، کپڑے بھی بھیگ جاتے ہیں۔ حضرت علی کبھی بی فاطمہ کو دیکھتے ہیں تو کبھی اپنے دونوں بچوں کی طرف۔ یہ منظر دیکھتے ابو ذر غفاری بھی دیکھ کر روتے ہیں اور قبر سے کہتے ہیں، ہے قبر، تجھے پتہ ہے یہ جنازہ کس کا ہے؟ یہ محمد کی بیٹی کا جنازہ ہے، یہ علی کی بیوی کا جنازہ، یہ حسن اور حسین کی ماں کا جنازہ ہے۔ کبھی قبر سے آواز آتی ہے کہ میں رشتہ دار نہیں دیکھتی، میں اعمال دیکھتی ہوں۔ یہ جو آواز آئی تھی وہ بی بی فاطمہ کے لیے نہیں تھی، کیونکہ بی بی فاطمہ تو بخشی ہوئی تھی، جنت کی عورتوں کی وہ سردار تھی، بی فاطمہ تو ہر گناہ سے پاک تھی۔ یہ آواز تو ہم جیسے لوگوں کے لیے تھی جو گنہگار ہیں۔ بی بی فاطمہ کو قبر میں دفنایا گیا اور حضرت علی اپنے دونوں بچوں کو سینے سے لگا کر قبر کے پاس بیٹھ گئے، کافی دیر تک روتے رہے، بچے بھی ساتھ کافی دیر تک روتے رہے، وہ اپنی ماں کو یاد کر کر کے روتے رہے۔ یہ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھرانہ تھا جو بخشے بخشائے ہوئے تھے، یہ تو جنتی تھے، سب جنت کے لوگوں کے سردار ہیں، فرمان لوگ تو ہم ہیں جن سے قبر ہزار سوال کرے گی، کون سے اعمال لے کر ہم آئے ہیں۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک ہمیں اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی یہ سنے واقعہ آگے ضرور پہنچائے تاکہ کسی اور بہن بیٹی کو بھی اس بات سے یہ ہو سکے کہ وہ پردہ کرنا شروع ہو جائے اور ان باتوں پر عمل کرنا شروع ہو جائے۔ آمین یا رب العالمین۔ یہ فاطمہ بی بی کی سنت ہے پردہ کرنا۔ جزاک اللہ خیرہ۔